الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج ہم پڑھ رہے ہیں 6 پارہ سے یہاں سے اور اس میں پہلے کیا ہے آتا ہے آیت میں لا يحب الله الجهر بالسوء. نہیں کرتا اللہ تعالیٰ محبت الجہر، جہر کرنا، جہر بولتے پبلکلی مینشن کرنا، ٹھیک ہے، جسے ہم بولتے جہری نماز اور سری نماز. جیسے ہم بولتے ہیں جو فجر ہوتا ہے اور جو عشاء نماز ہوتی ہے اور جو مغرب نماز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جہری نماز. وہاں پہ امام صاحب قرات بڑے کرتے ہیں. جو ظہر ہوتی ہے، عصر ہوتی ہے، اور جو ساتھ میں جو ظہر اور عصر ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں سری نماز، جہاں پہ ہم آواز نکالتے کیا پست آواز اندر سے پڑھتے ہیں، سیکرٹلی پڑھتے ہیں. تو یہ سمجھنا ہے کہ جہر کا مطلب ہوتا ہے پبلکلی مینشن کرنا، ٹھیک ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں اس چیز سے کہ پبلکلی مینشن کیا جائے برائی کو، من القول، فرام دا ورڈس، الا من ظلم، ایکسپٹ یہ کہ ظلم کیا جائے، کوئی کسی کو ظلم کیا گیا. وکان اللہ سمیعا علیما، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر چیز سننے والا اور ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. یہ تھی یہ والی آیت، ٹھیک ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے. دیکھیے، شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو. کسی میں کوئی برائی ہے، اب میں پبلکلی یہ پھیلا رہا ہوں اس نے یہ برائی کی، یہ برا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا ہے نا، پردہ کرنا چاہیے. بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، اس کو پبلکلی نہیں کرنا ہے ذلیل، تنہائی میں سمجھانا ہے اس کو. اللہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو، اللہ کوئی دینی مصلحت ہو، کوئی دینی مفاد اس میں ہوگا تب جا کے ایسا کر سکتے ہیں. اس طرح کھلے عام اور علی اعلام برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے، کہ انسان کھلے عام گناہ کرتا ہے. جیسے حدیث میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا جو کون ہوں گے، جو گناہ کرتے ہوں گے پبلکلی، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. المجاہرون جن کو بولتے ہیں، جو گناہ میں تجہید کرتے ہوں گے، جو پبلسائز کرتے ہوں گے گناہ کو، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا. کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا صرف ان کو جو گناہ کو اعلان تجہیر کرتے ہیں. ہم نے اتنے سارے گناہ کیا آج تک، اور پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اچھا، ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے، یعنی چاہے پردے کے اندر ہی ہو یا چاہے پردے کے باہر ہی انسان کرے برائی. دوسرا، اس سے اسے برا سرعام کیا جائے، اسے برا، دوسرا اس سے برا برسر عام کیا جائے، یہ مزید ایک جرم ہے، اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم دو چند بلکہ وہ چندی 10 چند بھی ہو سکتا ہے. اگر انسان گناہ کر رہا ہے پرائیویٹلی، کسی کو بول نہیں رہا ہے گناہ، پھر توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جو انسان گناہ کر کے لوگوں کو بولتے ہیں نا، وہ 10 ٹائم گناہ بڑھ سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ، اور اس کو معافی نہیں مل سکتی اس انسان کو، کیونکہ اس کو نا ندامت ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد. اصل چیز ہے کہ گناہ تو ہونے ہی انسان کو ہے، اور وہ ہو جائیں گے انسان کو، انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے اس چیز میں. یہ تو بنی آدم کو لکھا ہے کہ وہ کچھ گناہ کریں گے. لیکن مسئلہ ہے کہ گناہ میں تجہیر نہیں کرنی ہے. الندمت توبہ، ندامت ہی توبہ ہے، لیکن تجہیر نہیں کرنی ہے. قرآن کے الفاظ مذکورہ دونوں قسم کی برائیوں کو اظہار سے ممانعت کو شامل ہے، کس سے ممانعت کی گئی ہے، ہمیں روکا گیا اس چیز سے. اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ یا نہ کردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے. البتہ اس سے یہ استثناء ہے کہ ظالم کے ظلم کو تو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو، صرف ظالم کے ظلم کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، ورنہ کسی کو مطلب ذلیل نہیں کرنا ہے ایسے پبلکلی. کسی بھی انسان کو کیا برا کیا نہیں کرنا ہے، گناہ کو پبلکلی نہیں کرنا ہے، اور کسی کو ہیوملیٹ نہیں کرنا ہے، پبلک ہیوملیشن کسی کی نہیں کرنی ہے. ایکسیپٹ جب کوئی ظالم کا ظلم کر رہا ہوگا تو وہ ہم بیان کر سکتے لوگوں کے سامنے کہ یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، تاکہ وہ انسان ظلم سے بچ سکے. جس سے یہ فائدہ جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے، یہ فائدہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے یا اس کی تلافی کی سعی کرے. شاید وہ ظلم سے چھوڑ دے ظلم کرنا، یا اس کو ختم کر دے ظلم کو، ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں گے، اس ظالم سے.
حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ایک شخص، اور اس نے کہا مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو. اس نے ایسا ہی کر دیا اس شخص نے. چنانچہ جو بھی گزرتا تھا نا اسے پوچھتا تھا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ روی کی وضاحت کرتا، تو سن کر ہر راہ گزر اس پر لعنت ملامت کرتا تھا. پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی. اب سمجھ رہے کیا ہو گیا مسئلہ؟ تو اس ٹائم پہ پبلکلی مینشن کر دیا ہے انہوں نے. اس شخص کو آپ سے سمجھے تم اپنا سامان تم باہر رکھ دو. جب شخص نے اپنا سامان باہر رکھ دیا تو لوگ اس کو بول رہے تم نے سامان باہر کیوں نکال دیا ہے، اندر جاؤ سامان کو. وہ بولتا ہے کہ مجھے جو ہمسائے میرا مجھے وہ بہت ایذا پہنچاتا ہے. اس نے مطلب پبلک میں ایسا کہہ دیا، پبلک نے لعنت ملامت کر دی اس شخص کو. اب وہی مجبور ہو گیا وہ ہمسائے سے اس کو کہا کہ تم مہربانی کرو تو تم سامان اندر لے جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا. تو ایسے وہ اپنے ظلم سے رک گیا. تو وہی چیز ہے الا من ظلم ایکسیپٹ بائی دا ون ہو ہیز بین رانگ. اس کو ظلم کر دیا گیا، وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، وہ پبلکلی مینشن کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے بچا لو. ورنہ کسی کو گناہ کو ہم ترجیح نہیں کر سکتے، کسی کو ہم پبلکلی ڈیفیم اور ہیوملیٹ نہیں کر سکتے. اچھا، ان تبدو خیرن، اگر تم چھپاؤ گے نیک کاموں کو، ٹھیک ہے، تبدو کا چھپانا، او تخفو، سوری سوری، ظاہر کرنا. ان تبدو خیرن، اگر تم ڈسکلوز کر دو گے، تم ظاہر کر دو گے، بدائی اب دوسرے بن گیا نا یہ ظاہر کرنا. اگر تم ظاہر کرتے ہو خیر کو، اچھی چیز کو، اچھی بات کو، او تخفو یا تم چھپاتے ہو اس کو، او تعفو عن سوء یا تم معاف کر دیتے ہو برائی سے، فإن اللہ كان عفوا قدیرا، تو بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے. یعنی کہ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقینا اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. یعنی کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلنے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوتا ہے. کہ حدیث میں آ گیا المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم. آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہے اس کا گناہ پہل کرنے والے پہ ہے، بشرطیہ کہ مظلوم یعنی جس پر گالی دی گئی آ، اور اس نے جواب میں گالی دی زیادتی نہ کرے. ٹھیک ہے، اب سمجھ رہے؟ المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم. آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص جو کچھ کہے اس کا گناہ پہل کرنے والے پہ بشرط ہوتا ہے، جو پہلے کرتا ہے اسٹارٹنگ جو گالی مارتا ہے اس پہ ہوتا ہے. بشرط یہ کہ جس پہ جو مظلوم ہوگا اس پہ اب گالی کو دی جا رہی ہے وہ زیادتی نہیں کر رہا ہے. تو آپ سمجھیے کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے گناہ کے اندر. لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند فرمایا ہے کہ تم معافی اور درگزر سے کام لو. جیسے یہاں پہ آ گیا نا کہ او تعفو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو اور درگزر سے کام لینے والا ہے نا. اب جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، ہے نا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. ایسے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا جو بدلہ ہے وہ اسی کی مثل برائی ہوتی ہے. لیکن فمن عفا، جس نے جو درگزر کرے، معاف کرے، وہ اسلحہ جو مطلب اصلاح کرے، فاجر علی اللہ، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ معاف کر دینے والے اس کو کیا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. ما تواضع احد للہ الا رفعه اللہ، کوئی بھی تواضع اختیار نہیں کرتے ہے، عاجزی اور ہیوملیشن اختیار نہیں کرتے، ہمبل نہیں رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مرفوع کر دیتا ہے، لیول میں اس کو بلند کر دیتا ہے. یہ سچ بات ہے نا. آپ کیا لگتا ہے اگر کوئی انسان ہوگا ہمبل، نالج بہت زیادہ ہے لیکن ہمبل ہے، کیا یہ اٹریکٹیو کوالٹی ہے یا یہ اٹریکٹیو کوالٹی یہ ہے کہ کس کے پاس نالج ہوگی لیکن ایروگینس ساتھ میں ہوگی؟ جو ایروگینس ہے یہ ایک نگیٹو کوالٹی ہے. تو اسی لیے جو انسان ہمبل رہتا ہے چاہے علم اس کو ہوگا بھی، تو یہ ایک بہت زیادہ پازیٹیو کوالٹی مانی جاتی ہے، اور اس سے خود بخود لوگوں کے درمیان میں اس کی عزت بن جاتی ہے. حالانکہ ایروگینٹ بن اس لیے رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی انسیکیورٹیز کو ماسک کر رہا ہوتا ہے
بائی ایروگینس، اندر سے وہ انسیکیور ہوتا ہے اپنے بارے میں، اور باہر کیا ہوتا ہے میں ایروگینٹ انسان ہوں، مجھے سب پتہ ہے، اس کو پتہ ہوتی ہے مجھ میں بھی غلطیاں ہیں، لیکن وہ اپنی انسیکیورٹیز کو ماسک کر رہا ہوتا ہے ود ایروگینس. کانفیڈینس الگ ہے، ایروگینس الگ ہے نا. جو سر بک میں تفسیر پڑھ کے ہاں مجھے وہ کرنا چاہیے، ویسے ہی ایزی لکھا ہے یہ اردو یہ والا. اس کو بولتے ہیں میں کیا بول رہا تھا کہ کانفیڈینس کا مطلب ہوتا ہے سیلف بلیف. انسان کو اپنے آپ پہ بلیف ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ تو اسلام پروموٹ کرتے ہیں. کانفیڈنٹ رہو اپنے بارے میں، سیلف بلیف رہو، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے نا ایروگینس وہ ہوتا ہے کہ انسان کو پرائڈ ہوتا ہے اپنے آپ پہ، فخر ہوتا ہے اپنے آپ پہ، اور وہ لوگوں کو حقیر جان رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بے رٹل کر رہا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں تکبر. لیکن یہ حدیث میں کیا آ گیا، وما تواضع احد الا الا رفعه اللہ. ٹھیک ہے، جو اللہ کے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو معاف کرتا ہے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس کو عزت میں. کیا ہوا حدیث، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے صحیح سے. دیکھیں ان الذین یکفرون باللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ورسولی اللہ کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولی، اور وہ چاہتے ہیں وہ ڈفرینشیٹ کرے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں، وہ ڈفرینشیٹ کرے، تفریق کرے، وہ یفرقوا، وہ ڈفرینشیٹ کرے. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض، ہم نے ایمان لایا بعض پہ، ونکفر ببعض، اور ہم نے ڈسبلیف کیا بعض کے ساتھ. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں اس کے درمیان میں ایک راستہ بنانا، کفر اور ایمان کے درمیان میں وہ ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ حقیقی کافر ہے، یہ ٹرولی کافر ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب. ٹھیک ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کر رہے ہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں فرق رکھے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں ہے، اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے اور ان کے بین بین کوئی راہ نکالے ایمان اور کفر کے درمیان میں. یقیناً یقین مانو یہ سب کے سب لوگ جو ہے اصلی کافر ہے. ٹھیک ہے. اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے نا. اہانت آمیز کیا ہو گیا، جو انسان کو ذلیل کر دے گی، مہینہ ہیومیلیٹنگ، ذلیل کرنے والا عذاب. تو اہلی کتاب کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے. جیسے یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. اور جو عیسائی ہے وہ موسیٰ کو مانتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، عیسائی جو ہے سوری وہ مانتے عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق کرنے والے یہ پکے کافر ہے. جس شخص نے ایک نبی کی تکذیب کی وہ کافر ہے، جس شخص نے ایک کتاب کی تکفیر کی وہ بھی کافر ہے. جسے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ وہ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے نبیوں کا انکار کر دیا، حالانکہ نوح کی قوم نے خالی ایک نبی کا، ایک رسول کا انکار کر دیا تھا، ایک میسنجر کا. وہ کون تھا؟ وہ تھا نا خود کون، وہ خود تھا نوح علیہ السلام. لیکن وہی چیز ہے کہ ایک نبی کی تکفیر کرنا، ایک نبی کو کافر، ایک نبی پہ ایمان نہیں لانا، یہ سر نبی پہ ایمان نہ لانے کے برابر ہے. یعنی کہ وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اگر انسان نے ایک نبی پہ ایمان نہیں لایا وہ کافر ہے. جیسے یہود و نصارہ کافر ہے، وہ اللہ کو مانتے. ہاں. اب یہودیوں میں شرک اتنا نہیں ہے اس ٹائم پہ، وہ تو صرف بولتے ہیں کہ ہاں ایک خدا ہے تو بس. لیکن عیسائیوں میں بتائیے نا کہ وہ ابھی بولتے ہیں اس میں سچ، جو مانتے ٹرینٹی کے اندر ثلوثیت کے جو مسئلہ ہے، گاڈ، سوری دا سن، دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ کو جو اس میں بلیو رکھتے ہیں وہ، تو مشن ابھی پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر جو یونیٹیرین کرسچنز ہیں جو خالی ایک خدا کو مانتے ہیں، یا چاہے یہودی، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ نہیں مانتے آپ سسم کو. صحیح بخاری کی حدیث میں آ گیا نا کہ آپ سسم نے فرمایا کہ جس یہودی یا جس عیسائی تک میرا نام پوچھا اس نے ایمان نہیں لایا پھر، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اس کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ، اور جن لوگوں نے لایا ایمان اللہ پہ، ورسولی، اور اللہ کے رسول پہ، ولم يفرقوا بین احد منہم، اور نہیں تفریق کر دی، ڈفرینشیٹ کر دیا کسی بھی ایک کے درمیان میں.
سب نبیوں پہ ایمان لایا انہوں نے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان قریب اجر دیں گے ہم ان کا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ یہ ایمانداروں کا شیوا بتلایا گیا ہے کہ وہ سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں نا. جس طرح مسلمانوں میں سے کہ وہ کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے ہیں مسلمان. اس آیت میں وحدانیت وحدت ادیان کی نفی ہو جاتی ہے. جو ایک گروہ ہے ان کو بولتے ہیں وحدت ادیان. کیا بولتے ہیں؟ وحدت ادیان. کشمیر میں بھی ایسے بہت سارے بن گئے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو اس کے قائل ہوتے ہیں وحدت ادیان کے. وہ بولتے ہیں سارے ریلیجنز جو ہے وہ آخرکار ٹروتھ کی اور ہی لے جاتے ہیں. نعوذ باللہ من غضب اللہ. وحدت ادیان کا جو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، مانی بتاؤ کیسے بولتے ہیں. آپ دیکھیں گے کسی ہاتھی کو، 10 لوگ ہیں، وہ ہاتھی کے سائڈ سائڈ سے بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ہاتھی کی سونڈ کو، میں رہا ہوں یہ ہاتھی ہے، سونڈ دیکھ کے ہی. کوئی دیکھ رہا ہے ہاتھی کی دم، ہو رہا ہے یہ ہاتھی ہے، ہاتھی کی دم دیکھ کے. کوئی دیکھتا ہے ہاتھی کا سائڈ، بولتا ہے یہ ہاتھی ہے. لیکن سب بولتے ہیں نا، سب الگ الگ دیکھتے ہیں، لیکن بولتے کیا یہ ہاتھی ہے. ویسے ہی وہ بولتے ہیں کیا، سب لوگ خدا تک ہی پہنچتے ہیں اینڈ میں. اب ان کے سمجھنے کے ذرائع الگ الگ ہے. اس کو بولتے ہیں وحدت ادیان، جو کہ بالکل کفر ہے. اور اسی آیت میں نفی ہو جاتی ہے اس کی، وحدت ادیان کی، کہ وحدت ادیان صحیح نہیں ہے. ہر مذہب باطل ہے سوائے اسلام کے، کیونکہ ہر مذہب میں کفر، شرک، ضلالت، گمراہی، مورل کرپشن. کہ ہم دیکھیں گے کیا اس کو بولتے ہیں، نبیوں پہ ایمان نہیں لاتے ساروں پہ، یہ سب چیزیں ہر مذہب میں پائی جاتی ہے. اسلامی ایک مذہب ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، جو ڈیوائن ریلیجن ہے، جو الہی مذہب ہے. وہ خالی اسلام ہے. جب سے دنیا میں پہلا انسان آ گیا تب سے اسلام ہے. کیونکہ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الاستسلام. اسلام کیا ہوتا ہے؟ استسلام، یعنی کہ سبمیشن. سبمیشن ٹو دا ون کریٹر. آپ سر تسلیم خم کرتے ہو، ایک خالق کے سامنے آپ جھک جاتے ہو. تو یہ مذہب کیا تھا؟ یہی تو دین ہمارا تھا پہلے سے جیسے دنیا بنی ہے. تو اس کو بولتے ہیں الاستسلام. الاسلام لغتاً الاستسلام. اسلام جو لغوی معنی ہے، جو لٹرل میننگ ہے، وہ استسلام، سبمیشن ٹو دا ون کریٹر. ٹھیک ہے. جس کے قائدین کے نزدیک رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. وہ بولتے ہیں رسالت محمد پر ایمان لانا اتنا ضروری نہیں ہے. جو اس کے قائل ہوتے ہیں وحدت ادیان کے. اور وہ ان غیر مسلمانوں کو بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں جو اپنی تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن قرآن کی اس آیت سے واضح کر دیا گیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ رسالت محمدیہ پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبر اور نامقبول ہے. کسی شخص کو اللہ پہ ایمان ہے لیکن آپ سے ایمان نہیں ہے اس کا ایمان باللہ غیر معتبر ہے، اس پہ اعتبار نہیں کر دیا جائے گا، وہ غیر مقبول ہے، ناقبول ہے وہ. ٹھیک ہے. تو کوئی بولے گا تصور خدا اس کو ہے تو باقی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رسالت محمدیہ میں ایمان لانا ضروری ہے. ہاں، اب وہ اسے سنا ہی نہیں ہے آپ کا نام کبھی. وہ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والا ہے. ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والے بندوں کے اوپر کبھی بھی نہیں. تو جن تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا ان کو ٹیسٹ ہو جائے گا آخرت میں، ہے نا. جن تک شریعت نہیں پہنچا ان کو ٹیسٹ ہوگا آخرت میں. ان کو بولا جائے گا یہ جہنم میں جاؤ اس پہ. جب وہاں جائیں گے نا وہ ہوگی جنت. تو اگر وہ اللہ کے اس حکم کو، اس کمانڈ کو فالو کریں گے، وہ جائیں گے جہنم کے اندر جو کہ جنت ہوگا، وہ جائیں گے جنت میں. اگر نہیں جائیں گے تو وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ اگر ان تک ہدایت پہنچتی، رسالت پہنچتی، وہ کون سا راستہ اپنا دے، کیونکہ ان کا رب ہے. اس کو پتہ ہے کہ کیا وہ میرے کلام کو پہ ایمان لاتے کہ نہیں، میرے نبی پہ ایمان لاتے کہ نہیں. تو رب جانتا ہے بہتر ان کو ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ رب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ رب جانتا ہے بہتر. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیسے سرکمسٹینسز ہے، کیسے مطلب حالات و ظروف ہے. وہ جانتا ہے سب اللہ تعالیٰ. تو لیکن جس نے جانتے بوجھتے سننے کے باوجود ایمان نہیں لایا، اس کے لیے جہنم میں بالکل کوئی شک کے بغیر، اور وہ کافر ہے بالکل. اولئک هم الکافرون حقا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان کے لیے نازل کر دے، کہ آپ اتار دے، کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائے. ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ لائے، اتارے آپ ان کے پاس، علیہم ان پہ، کتابن ایک کتاب، من السماء آسمان سے.
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، انہیں موسیٰ سے اس سے بڑا کہا تھا. کیا کہا تھا اس سے بڑا؟ فقالوا، انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتن، ہمیں سیدھے اللہ تعالیٰ دکھا دو آپ، مینیفیسٹلی جہرتن، سیدھے سامنے آنکھوں دیتا ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو. فأخذتهم الصاعقة، تو ان کو پکڑ لیا ایک تھنڈر بولٹ نے. صاعقہ بولتے، ہم بولتے کشمیر میں ترٹ، ٹھیک ہے، وزمل کا کرائے نہیں، وزمل ترٹ. تھنڈر بولٹ کا مطلب ہوتا ہے شاید لائٹنگ اور تھنڈرنگ دونوں جب گر جاتی ہے نیچے، تھنڈر بولٹ جو گر جاتا ہے نا، یہ تو لائٹننگ اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، یہ برق، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ تھنڈرنگ اس کو بولتے ہیں رعد. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، جو سورہ رعد میں آ گیا ہے نا. سورہ رعد بھی قرآن میں ایک سورہ ہے، تھنڈرنگ والا سورہ. رعد ہو گیا کیا؟ لائٹ، سوری تھنڈرنگ کیا؟ دیکھیں میں لکھوں یہاں پہ، رعد کا مطلب ہوتا ہے تھنڈرنگ، گگرائی بولتے ہیں کشمیری میں. برق کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ وزمل، لائٹننگ بولتے ہیں کشمیری میں، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا یہ، اور کیا بچ گیا؟ اب سائقہ کیا ہوتا ہے؟ سائقہ، سائقہ تھنڈر بولٹ، اس کو بولتے ہیں ہم کشمیر میں تاٹ شاید بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تھنڈر بولٹ، سائقہ، ٹھیک ہے. فأخذتهم الصاعقة، ان کو پکڑ لیا ایک تھنڈر بولٹ نے، بظلمهم، ان کے ظلم کے سبب سے، for their wrongdoings. ثم اتخذوا العجل، اس کے بعد انہیں بنا دیا ایک کاف کو، بچڑے کو، گائے کے بچے کو، عبادت کے لیے بنا دیا اس کو. من بعد ما جاءتهم البينات، اس کے بعد ان کو آگے کیا؟ واضح دلائل. انہوں نے بنایا تھا وہ سونے سے، وہ بچڑا انہیں سونا جمع کر دیا تھا. پھر وہ سامری تھا ایک جادوگر، اس نے وہ جمع کر دیا سونا، اور اس کو ایک بچڑے کی شکل دی، اور اس کو دو اوپننگز رکھی آگے سے پیچھے سے، تو اس سے ہوا آتی تھی، مطلب ایک سٹی کی آواز بجتی تھی، اور تھوڑا وہ ہلتا تھا ویسے. وہ سوچتی تھی ایک بھگوان بن گیا ہمارا. من بعد ما جاء، وہ ہم پڑھیں گے آگے سوروں میں کے اندر، ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس آگے روشن دلائل. فعفونا عن ذلك، ان کو معاف کر دیا ہم نے اس چیز سے. وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ، اور عطا کر دیا ہم نے موسیٰ کو ایک کلیئر اتھارٹی. سلطان بولتے ہیں طاقت کو، اتھارٹی کو. تو یہ جو آیت ہے کہ یہ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا، انہیں کہا تھا کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دو. بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پہ کڑاکے کی بجلی آ پڑی، اور باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت سی دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن ہم نے بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عطا فرمائی. وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ، مطلب ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا، اتھارٹی عطا کی، صریح دلیل عطا کی. اتھارٹی کو بولتے ہیں یا ایویڈنس کو بولتے ہیں سلطان، ٹھیک ہے. بتائیں گے سلطان محمود، سلطان ہے کوئی بادشاہ، اس کو اتھارٹی ہوتی ہے، اس کو مطلب اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس. اب دیکھیے پہلے یہاں اس نے لکھا ہے کہ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے، اس طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئے. یہ مطالبہ محض اناد اور جحود، جحود بولتا ہے انکار کرنے کو، جحود انکار کرنا، اور آ، تعنت کی بنا پہ، بکس کی بنیاد پہ، نفرت کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے. اس لیے چاہتے آپ سے بولتے کتاب لائیے، آپ ایسے آسمان سے کوئی کتاب جیسے موسیٰ نے لائی تھی کیا، تختیاں کہاں سے؟ کوئی دور سے. اس کے بعد جس میں یہ بولتے ہیں، شاید ان کو بولتے ہیں نا یہودی ہو، 10 کمانڈمنٹس، جو تختی پہ لکھے ہیں 10 کمانڈمنٹس. اچھا اس کے بعد آ، اتنا یہاں پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ورف ورفعنا فوقهم الطور، کیونکہ ہم نے یہ سب پڑھا سورہ بقرہ کے اندر یہ سب چیزیں. ورفعنا فوقهم الطور، ہم نے کھڑا کر دیا ان کے اوپر طور کو، کوئی طور کو، بمیثاقہم، ان کے وعدے کے سبب سے. یعنی کہ ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر کوئی طور پہاڑ کھڑا کر دیا تھا، ان کا قول لینے کے لیے. بمیثاقہم فار دی کووننٹ، ان کا وعدہ لینے کے لیے. میثاق بولتے ہیں وعدہ لینے کو، کووننٹ کو. وقلنا، اور ہم نے ان سے کہا، وقلنا لہم، ان سے ہم نے کہا، لہم ادخلوا الباب، تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. وقلنا لہم، اور ہم نے کہا ان سے، لا تعدو، تم مت کرو ٹرانسگریس، فی السبت،
सब्त के बारे में। सब्त बोलते हैं सैटरडे को, किसको बोलते हैं? सैटरडे को, शनिचरवार को बोलते हैं उर्दू में। बटवार बोलते हैं कश्मीरी में। वअखज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और लिया हमने उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेनेंट। गलीज़ बोलते हैं सख्त को, सॉलम से नाम लिखा है। हमने बहुत सख्त कौल करार उनसे लिया, बहुत सख्त कोवेनेंट, कौल करार, मीसाक, वादा उनसे हमने लिया। ठीक है। ये जो आयत है क्या बोलती है कि और उनका को लेने के लिए हमने उनके सरों पर कोहितूर पहाड़ जो है ला खड़ा कर दिया, और ने हुक्म दिया कि सजदा करते हुए दरवाजे में जाओ, और ये भी फरमाया कि हफ्ते के दिन में तजावुज न करना। ला तादू फी सब्त, हफ्ते के दिन में तजावुज ना करना। और हमने उनसे सख्त से सख्त कुल करार लिए। उसके बाद ना, हफ्ते के दिन मतलब क्या हो गया, उनको बोला था कि तुम मत करो हफ्ते के दिन, क्या तुम मत करो सैटरडे के दिन फिशिंग। अब बताओ क्या करते वो रखते शाम को ही वहां पे डाल के जाल, फिर रखते वो अगले दिन यानी कि संडे के दिन निकाल देते वो जाल से ऐसे मछलियां। वो ऐसे करते थे। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, इस सबब से कि उन्हें अपना वादा तोड़ दिया, उन्हें अपना मीसाक, अपना कौल करार, अहद व पैमान तोड़ दिया। व कुफ्रिहिम, उनके कुफ्र के सबब से, बि आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों के साथ, व क़त्लिहिमुल अंबिया, इस सबब से कि उन्हें कत्ल कर दिया अंबिया को, बिगैर हक, ना हक कत्ल कर दिया, विदाउट राइट मार दिया उनको, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मार दिया उनको। वक़ौलिहिम, और उनका ये कहना, कुलूबुना गुल्फ, हमारे जो दिल है वो गिलाफ के अंदर है, वो रैप्ट है ना। कुरान होता है ना, गिलाफ बात से कुरान जो होता है उसको गिलाफ होती है। फॉर एग्जाम्पल ये वैसे गिलाफ नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, है ना, गिलाफ इसके ऊपर से, इस पेज को ऊपर से मानिए आप। तो ये बोलते हैं हमारे जो दिल है वो रैप्ड है, उनके ऊपर गिलाफ है, हमें हक नहीं पहुंचेगा दिल में। अल्लाह ताला फरमाता है कि बल तबा अल्लाहु अलैहा, बल्कि अल्लाह ताला ने इस पे सील डाल दी उनके दिलों के ऊपर, बेकुफ्रहिम, उनके कुफ्र के सबब से। फला युमिनून, बस ईमान ही लाते हैं उनमें से, इल्ला कलीला, लेकिन बहुत ही कम उनमें से ईमान लाते हैं, यहूदियों में से। यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सज़ा थी बसब्बे उनके अहद चकनी के, अहद तोड़ने के, ठीक है। मीसाक, नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, नक़ज़िहिम तोड़ना, मीसाक़हुम अपना वादा, यानी कि अहद चिकनी बोलते हैं उसको उर्दू के अंदर। और अहकाम इलाही के साथ कुफ्र करने, और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर डालने के। और सबब ये कि यूं कहते थे कि हमारे दिलों पर गिलाफ है, हालांकि दरअसल उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर डाल दी है। इसलिए ये कदर कलील ही ईमान लाते हैं, ये कदर कलील ही ईमान लाते हैं, बहुत कम इनमें से ईमान लाते हैं। फला युमिनूना इल्ला कलीला। देखिए, ऐसे यहाँ पे लिखा है, तकरीरी इबारत यूं होगी, फ़बिनक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम। देखिए, फ़बिनक़ज़िहिम मीसाक़हुम, उनके मीसाक तोड़ने की वजह से, कोवेनेंट तोड़ने की, वादा तोड़ने की वजह से, आहद छिकने की वजह से, लअन्नाहुम, यहाँ पर छुपाया हुआ है, ठीक है, हमने उन पे लानत कर दी। लअन्नाहुम, यानी उनके नक्ज़ मीसाक, नक्स बोलते हैं तोड़ने को, नक़्ज़, जैसे नवाक़िदुल इस्लाम, नलिफ़ाइज़ ऑफ इस्लाम, जिससे इस्लाम टूट जाता है, खुल जाता है। ऐसे बोलते हैं नक्स, बोले शायद खोलने, गिरा खोलने को। अब इसने यहाँ पे कहा ब्रेक, वो भी तर्जुमा कर सकते हैं हम। उनके नक़्ज़ मीसाक, कुफ्र आयत बिल्लाह और कत्ल अंबिया की वजह से उन पर लानत की सजा दी गई। ठीक है, फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ्रिहिम बि आयातिल्लाह, उन पे क्या कर दी गई, लानत कर दी गई उन पे। अच्छा, उसके बाद वो भी कुफ्रिहिम व कौलिहिम, और उनका ये कुफ्र करना, उनका ये कहना, अला मरियम, मरियम के ऊपर, बुहतान अज़ीमा, कि उन्हें मरियम पे एक बड़ा बुहतान बांधा, एक बड़ा स्लैंडर बांधा उन्हें मरियम के ऊपर। और उनके कुफ्र के बाइस, और मरियम पे बहुत बड़ा बुहतान बांधने के बाइस, इससे मुराद यूसुफ नज्जार के साथ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत है। जो ना यहूदी, वो बोलते हैं मरियम जो थी अलैहिस्सलाम, उसने नाऊज़ु बिल्लाह यूसुफ नज्जार, नज्जार बोलते हैं शायद इसको, नज्जार हो गया शायद जो कारपेंटर होता है, नज्जार के साथ उसने बदकारी कर दी, नाऊज़ु बिल्लाह। और पैदा कौन हो गया? ईसा अलैहिस्सलाम। ये बोलते कौन? यहूदी। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं वो किस पे? मरियम पे। आज भी बाज नाम निहात मुहक्किकीन इस बहतान अजीम को एक हकीकत साबिता कराने पे तुले हुए, जो ना मुहक्किकीन है, वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि यूसुफ नज्जार नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत ईसा इस्लाम का बाप था। और यूं हज़रत ईसा इस्लाम के बिन बाप के मौजज़ाना विलादत का भी इनकार करते थे।
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اگر آپ کو ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کیسے کوئی پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کر سکتا ہے باپ کے بغیر کسی انسان کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ہم آگے بڑھیں گے. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ویسی ہے جیسی آدم کی مثال تھی، کہ اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا کلمہ کن سے، بن جا اور وہ بن گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب اس نے آدم کو پیدا کر دیا وداؤٹ ماں باپ، فرسٹ ہیومن کیسے بن گیا ہوگا وداؤٹ ماں باپ؟ سیدھی سی بات ہے. تو اس کے لیے کیا مسئلہ یہ ہے، اس کو بنائے گا کیا آ، کسی انسان کو وداؤٹ باپ؟ اس کا کیا مسئلہ یہ ہے؟ کیا پڑھتے ہیں نا وہ پارتھینوجینیسس پڑھتے ہیں سائنس پہ، اب وہ اس پہ اتنا اپلیکیبل نہیں آئے گا اچھے سے. وہ پارتھینوجینیسس وہ پڑھتے ہیں زیادہ. پارتھینوجینیسس جو ہو جاتی ہے ان میں، ہنی بیز میں ہو جاتی ہے یا پلانٹس میں ہو جاتی ہے کچھ اسپیشیز میں، مطلب ہوتا ہے وداؤٹ فرٹیلائزیشن بن جاتا ہے کیا انسان، وداؤٹ فرٹیلائزیشن. پارتھینوجینیسس وداؤٹ فرٹیلائزیشن جو ہے بن جاتا ہے آرگینزم، ایسا ہو بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر ہیپلوئڈ بن جاتے ہیں شاید بیچارے. خالی این نمبر آف کروموسومس ہوتے ہیں نا، این 23 کروموسومس جو بن جاتے ہیں پارتھینوجینیسس سے. میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں مطلب یہ پڑھتے ہیں سائنس میں ایسے، مطلب وداؤٹ فادر ہو جاتے ہیں کچھ اسپیشیز پیدا، لیکن انسان میں ایسا نہیں ہو جاتا ہے. اب جس ذات نے ان آرگینزم میں ایسا رکھا ہے ایسا، اس کے لیے کیا مسئلہ یہ چینج کرنا، ان نیچرل لاز کو آلٹر کرنا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ایسے میں سمجھ سکتے ہیں یہ چیز. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما. میں جس ذات نے لائف لائی ہے فرام نان لائف، سم تھنگ لایا فرام نتھنگ، کانشیسنیس لائی ہے فرام نان کانشیسنیس، مائنڈ لایا فرام نان مائنڈ، نہیں تھا کچھ، ریشنلٹی لائی ہے فرام نان ریشنلٹی. جس طرح ایک سائنٹسٹ بولتا ہے کہ ایتھیس جو ہے دے بلیو ان 6 miracles. ایتھیس جو ہے وہ 6 miracles میں بلیو کرتے ہیں. ایسا تو رہتا ہے نا کہ جو ریلیجس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بلیو ان میریکلس، نہیں وہ بولتے ہیں ایتھیس بلیو کرتے ہیں 6 miracles میں. جو بولتے ہیں کوئی خدا نہیں کائنات کا، وہ کیا 6 miracles ہیں؟ بولتے ہیں لائف فرام نان لائف، لائف آ گئی نان لائف سے، لائف تھی نہیں لائف آ گئی ہے نا، وہ بولتے ہیں نا وہی اے بایوجینیسس، لائف فرام نان لائف. اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتی ہے سائنس، لیکن مانتے ہیں سائنس والے. یا سم تھنگ فرام نتھنگ، کریشن فرام ایکس نائل اس کو بولتے ہیں. یا جو ہے آرڈر فرام کیوس. اب سمجھ رہے؟ بگ بینگ کیا تھا؟ کیوس، بلاسٹ ہو گیا، اب آرڈر بن گیا اس کے بعد. یہ بھی ہے میریکل. جو بولتے ہیں وداؤٹ انٹیلیجنٹ ڈیزائن، وداؤٹ کریٹر ایسا ہو رہا ہے سب کچھ. یا جو ہے انٹیلیجنس فرام نان انٹیلیجنس. ٹھیک ہے. ریشنالٹی فرام نان ریشنالٹی، ریشنالٹی آ گئی فرام نان ریشنالٹی. مائنڈ آ گیا فرام نان مائنڈ، کچھ تھا ہی نہیں، وہ ایسے بولتے ہیں. سیدھی سی بات ہے ان کے بھی ایتھیزم کچھ کبھی بھی گراؤنڈ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں. مطلب میرے حساب سے سب سے illogical جو ہے نا وہ ایتھیزم ہی ہے سچ میں. باقی ریلیجن بھی illogical ہی ہے تو پتہ ہی ہے، لیکن ایتھیزم بھی illogical ہے کیونکہ اس میں کوئی گراؤنڈنگ نہیں ہے، ایک گراؤنڈڈ نہیں ہے. تھیزم بہت زیادہ گراؤنڈڈ ہے. تھیزم مطلب بلیونگ گاڈ. تو اگر آپ ہمیں اب اتنے زیادہ دلائل مل جاتے ہیں خدا کے وجود کے اوپر، تو جس نے کائنات بنائی ہوگی، جس نے اسپیشیز بنائی ہوں گی، ہمیں بنایا ہوگا، اس کے لیے کیا مسئلہ یہ لاز کو آلٹر کرنا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں جس نے لاز بنائے وہی لاز کو آلٹر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی اور لاز کو آلٹر نہیں کر سکتے. تو سیدھی سی بات ہے جس نے لاز بنائے وہ لا میکر جو ہوگا وہ لا آلٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ لا چینج بھی کر سکتا ہے. اور وہی تھا کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش باپ کے بغیر، جو کہ معجزانہ طور پہ ہوئی تھی، کہ اس سے انسان جو ہے وہ عاجز ہے، انکیپیبل ہے ہیومنس ایسا کرنے سے. لیکن اللہ تعالیٰ مت انکیپیبل ہے نا. سیدھی سی بات ہے جو لا میکر ہوگا وہ لاس کنفائن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر میں فار ایگزامپل ابھی کلاس دے رہا ہوں، خالی میں کہتا ہوں کیمرہ بند اپنا، آپ بتا کر سی میرا کیمرہ بند، مطلب میں خود کہتا ہوں اس کی ایڈیٹنگ. ان شارٹ سیدھی سی بات ہے جس نے جو خالق کائنات ہوگا وہ جس نے قوانین وضع کر دیے ہیں، قوانین بنائے، وہ ان قوانین کو میں تبدیلی بھی لا سکتا ہے، اور اس کو ہم بولتے ہیں معجزہ، کہ نیچرل لاز کی آلٹریشن ہو جاتی ہے. جس طرح ایگزامپل دیتے ہیں ہم کہ کوئی ہوتا ہے گیم ڈیولپر، وہ بناتا ہے گیم کو. ٹھیک ہے. اب جب وہ گیم بناتا ہے تو گیم میں ایک فکس فزکس ہوتا ہے نا، ایک بٹن دبائیں گے گاڑی اتنا دور جائے گی، بٹن دبائیں گے گاڑی اتنا دور جائے گی. لیکن وہ چیٹ کوڈس بھی لا سکتا ہے اس چیز میں. ٹھیک ہے. چیٹ کوڈ سے کیا ہوتا ہے؟
وہ آؤٹ نہیں ہو جائے گا، وہ جمپ مار پائے گا، جو مطلب اس جو فزکس اس نے پہلے بنایا تھا اس کی بنیاد پہ جو اس نے گیم بنائی تھی، اس کے خلاف وہ ہو رہا ہے اب چیٹ کوڈ سے. وہ کون کر سکتا ہے؟ خالی صرف اور صرف گیم ڈیولپر. تو ویسی جس نے دنیا بنائی ہے اس کے لیے کیا مسئلہ یہ ہے؟ مطلب دنیا میں جو ہے آلٹریشن کرنا نیچرل لاز میں، یہ لاجیکل نہیں ہے، یہ لاجیکل ہی ہے. میں نے کہا نا کہ وہ ایتھیسی کرتے بلیو ان سکس میریکلس: سمتھنگ فرام نتھنگ، order from chaos, life from non-life, rationality from non-rationality, mind from non-mind, intelligence from non-intelligence. اور بھی ایک دو ہے مطلب یہ سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد وقولہم، اور ان کا یہ قول، ان کا یہ کہنا، مطلب کن کا؟ یہودیوں کا. انا قتل المسیح عیسیٰ بن مریم، کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کا رسول ہے. وما قتلوہ، انہیں قتل نہیں کر دیا اس کو. وما صلبوہ، انہیں اس کو سولی پہ نہیں لٹکا دیا، نہیں لٹکایا. صلبوہ ہے سلیبس کو بولے، سلیب کیا اس کو بولے رہا؟ وہ کراس. ہی واز ناٹ کروسیفائڈ. وما صلبوہ، اس کو کروسیفائی نہیں کیا کر دیا گیا. ٹھیک ہے، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو بٹ اٹ واز میڈ ٹو اپیئر، ان کو مشابہت لگی اس کے ساتھ. ایک شخص تھا، اس کو ویسی شکل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو پھر ڈال دیا پھانسی اس پہ، کروسیفیکیشن پہ، اس کراس پہ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جن لوگوں نے بے شک اختلاف کر دیا اس کے اندر، لفی شک من، وہ شک میں ہے اس کے بارے میں کہ کیا ہو گیا عیسیٰ کے ساتھ. ما لهم به من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. الا اتباع الظن، وہ صرف assumption کو فالو کرتے ہیں، ہاں ایسا ہو گیا ہوگا، ویسا ہو گیا ہوگا. وما قتلہ یقینا، اور and not they killed him certainly، انہیں نہیں مار دیا اس کو یقیناً. یہ جو آیت ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنی. دیکھیے آیت نمبر کیا ہے؟ 157. آیت ایسی ہے کہ اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو ان نے اسے قتل کر دیا نہ اسے سولی پہ چڑھایا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ اسلام کا شبیہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ اسلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں کے. تخمینی باتیں ہو گئے جو انسان ازمپشنز کرتا ہے ذہن میں کریٹ. ٹھیک ہے، زن کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہے زن کی بنیاد پہ. اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا. وما قتلوه یقینا، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا. اب دیکھیں ان کا بلیف کیا ہے کرسچنس کا نا، کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ خود خدا آ گیا زمین پہ، اس نے اپنے آپ کو مار دیا، اس نے اپنے آپ کو مار دیا تاکہ وہ لوگوں کے گناہوں کے لیے مر جائے خود. وہ کیسے خدا ہی ہوگا جو خود کو مارے گا پہلے؟ مطلب یہاں پہ خدا کی اتھارٹی ختم ہوئی، خدا کو لوگوں نے پکڑا، پھر لوگوں نے مار دیا اس کو. اچھا، جو پہلے یہاں پہ آ گیا نا کہ وما قتلوه وما صلبوه، جو کہ امپورٹنٹ لفظ ہے، وما قتلوه وما صلبوه، تو اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کوئی یہودی قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور نہ ہی سولی چڑھانے میں کامیاب ہو سکے وہ، جیسا کہ ان کا منصوبہ تھا. سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے، اس میں پڑھا تھا ہم نے پچھلی بار. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور بات جو یہاں پہ آ گئی کہ ولیکن شبہ لہم، ان کو جو ہے وہ ان کو ان کا شبیہ بنا دیا گیا ایک شخص کو. تو اس کا مطلب ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد 12 یا 17 بتائی جاتی ہے، جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے گی. تو ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے، تیار ہو گیا. اچھا ایک منٹ، یہ ٹھیک ہے. بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی پہ چڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کو مطلب شکل ویسی ہوگی اس حواری کو، مطلب فالوور آف عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، یہودی یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نے کیا چڑھا دیا سولی پہ، مار دیا اس کو.